جدا مقام نازنی نورا تو دل گوش بے کام ہمارا گمتی جدا مقام۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بینش بخش بلوچ، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو لے کر چلوں گی بلوچستان کے شہر تربت کے ایک نہایت ہی مقدس اور تاریخی مقام کوہ مراد کی طرف۔ نازنی نورا تو دل گوش بے کام ہمارا گمتی جدا مقام کل پہ بوتا اللہ لوڑ مقام ہمارا گمتی جو ذکری بلوچ برادری کے نزدیک انتہائی روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سوہانی شام ہے جمعرات 2 اکتوبر 2025 کی۔ آج کی یہ زیارت میرے ہمراہ موجود ڈاکٹر اصغر دشتی کی دیرینہ خواہش پر ممکن ہوئی، جو عرصے سے چاہتے تھے کہ کوہ مراد کے اس روحانی سفر کو قریب سے دیکھا اور سمجھا جائے۔ ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر صغیر بلوچ کا ساتھ لیا، جو مکران میڈیکل کالج تربت میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے اس مقدس وادی کا سفر شروع کیا تاکہ ذکری برادری کے مذہبی اور روحانی مقامات کو قریب سے دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم پہنچے مختلف ذکر خانوں کی جانب: توبی ذکر خانہ، فردوس ذکر خانہ، تمبو ذکر خانہ اور سال ذکر خانہ۔ توبی ذکر خانہ ایک ایسا روحانی مرکز جو خاص طور پر خواتین کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہاں خواتین ایک پرسکون اور باوقار ماحول میں ذکر، عبادت اور روحانی تربیت کے لمحات گزارتی ہیں۔ ہر روز یہاں روح کو سکون دینے والی محفلیں، قرآن کی تلاوت اور اجتماعی دعائیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم پہنچے فردوس ذکر خانہ، یہ بھی اسی روحانی سلسلے کا حصہ ہے۔ فردوس ذکر خانہ مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں روزانہ کی بنیاد پر ذکر و اذکار، درس قرآن اور روحانی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہاں کی فضا میں ایک الگ ٹھہراؤ ہے، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ دیواروں پر نقش حیات، فضا میں ہلکی خوشبو اور لبوں پر جاری وہی صدا، اللہ اللہ۔ فردوس ذکر خانہ اپنے نام کی طرح دل میں جنت جیسا سکون اتارتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کر کے اپنے رب کی آواز سن سکتا ہے۔ اسی دوران زیارت کے داخلی مقام پر ہماری ملاقات ہوئی عبدالغنی بلوچ سے، جو لاوان یعنی عبادت کے دوران حمد و ثنا کرنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے نہایت عقیدت سے صدا یا صفت پیش کی: جو ذکری برادری کی عبادت کا ایک عظیم حصار تھا۔ سال دراصل ایک مقدس درخت کا نام ہے اور عقیدے کے مطابق اس کے پتوں میں شفا کی خاص طاقت موجود ہے۔ یہاں زائرین دعا کرتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گئے مجدہ خانہ، جہاں ایک خاص روایت ہے کہ جب کسی کی منت پوری ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بکرے کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر ہم نے بڑے ذکر خانے کے قریب چوگان کے مقام کا دورہ کیا۔ چوگان ذکریوں کا اجتماعی عبادت کا وہ انداز ہے جسے دیکھ کر روحانیت کا ایک الگ احساس دل میں اترتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ملک بھر سے ذکری زائرین یہاں آتے ہیں۔ اس دوران زائرین کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں۔ زائرین کے قیام کے لیے جو جگہ مخصوص کی جاتی ہیں انہیں بندر کہا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے الگ الگ بندر بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے قیام اور عبادت کے ایام بخیر و خوبی گزار سکیں۔ تھمبو زیارت شریف ایک ایسا مقام جو روحانیت، تاریخ اور عقیدت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ہے تمبو ذکر خانہ، زیارت شریف کا قدیم ترین اور اولین ذکر خانہ۔ یہ جگہ صدیوں پرانی روحانی روایتوں کی گواہ ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ذکر خانہ زمین سے کچھ بلند مقام پر قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ندی میں طغیانی آتی تھی، اس لیے اسے ندی کی سطح سے اونچا تعمیر کیا گیا تاکہ ذکر و عبادت کا سلسلہ کبھی رکے نہیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سکون، ایک پرانی خوشبو اور ایک روحانی فضا محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو اور ہر اینٹ اور دیوار آج بھی ذکر الہی کی بازگشت سناتی ہو۔ آخر میں ہم داخل ہوئے کوہ مراد کے باؤنڈری وال کے اندر۔ اس مقام کو مہر سر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کوہ مراد کی زیارت کا آغاز ہوتا ہے۔ کوہ مراد کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر ظاہری مہر سر سے ننگے پاؤں کوہ مراد کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کوہ مراد کو قریب سے دیکھنا ایک روحانی تجربہ تھا۔ وہ پہاڑ جو ذکری برادری کے لیے سب سے مقدس اور اعلیٰ مقام ہے۔ اسی موقع پر ہمیں بتایا گیا کہ ذکری برادری کے روحانی مرشد، جنہیں بلوچی میں واجہ کہا جاتا ہے، واجہ نور الامین، جو سید گرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بھی اس وقت کوہ مراد میں عبادت میں مصروف تھے۔ البتہ ہماری ان سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر ان کی موجودگی نے اس جگہ کے تقدس کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ لمحے نہ صرف ایک روحانی تجربہ تھے بلکہ بلوچستان کی ثقافتی اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت جھلک بھی۔ نورا تو دل گوش بے کام مارا گو مہدی اجودا مقام کلپی بوتا اللہ لوڑ مقام